آپ اس وقت علاقہ گلگت میں بیٹھ کے، وہ بھی غزر کے اندر، شیر قلعہ کے اندر بیٹھ کے آپ اتنی بڑی چیزیں سوچنا. سر ویسے ایک بات آپ مجھے بتائیں، یہ ساری چیزیں قدرت نے تو دی، کیا قدرت نے وسائل بھی ایسے پیدا کر دیے تھے یا اور مشکلات کیا دیکھی سر؟ ایک چیز میں آپ سے گزارش کروں کہ حضرت علی کا جو فرمان ہے نا، ان سے آپ سے پوچھا گیا کہ امیر غریب کون ہے، تو جس کے کوئی دوست نہ ہو وہ غریب ہوتا ہے. جس کے، ہم تو غریب اس کو کہیں گے نا جس کی زمینیں نہ ہو، جائیدادیں نہ ہو. اچھا جناب، کوئی اچھا مطلب فیملی کا جو ہے اچھے بھائی نہ ہو، باپ مضبوط نہ ہو، تو اس کو غریب کہیں گے. لیکن حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا، اس نے دوستوں کی بات کی. اور میری زندگی میں دوستوں کا بہت بڑا اس کے اندر جو ہے نا عمل دخل ہے. لیکن ذاتی طور پر مجھے پھر میں کہوں گا کہ پروردگار کی طرف سے میرے اوپر جو ہے وہ ایک کرش تھی. جب میں بہت چھوٹا تھا اور میرا فیملی بیک گراؤنڈ کے اندر ہم کوئی امیر لوگ بھی نہیں تھے، اس کے باوجود بھی مجھے یقین کامل تھا کہ پیسے کی وجہ سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اچھا. ایک دور تو ایسا بھی مجھے آیا کہ چاند کی طرف اگر ٹریفک چلے اور میں کرایہ نہ ملنے کی وجہ سے نہ جا سکوں گا، ایسا کوئی میں نہیں سوچ رہا تھا. یعنی مجھے میری اپروچ تھی. اور بنیادی چیز میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ یہ سب کچھ قدرت کا پھر میں کہوں گا کہ بہت بڑی دین ہے کہ میں بنیادی طور پر میرا والد صاحب کے سیکنڈ اس میں جو ہے نا ایج میں سیکنڈ وائف کے بھی ہم بچے ہیں، اور اس کی ادھیڑ بڑی عمر میں ہم پیدا ہوئے تھے. اچھا، بڑی عمر. تو اس وجہ سے جو ہے میرے والد جو ہے مجھے پڑھانے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھے. شیر قلعہ سے باہر لے جا کر میرے اخراجات برداشت کرنا میرے والد کی بس کی بات شاید نہیں تھی. تو وہ میرے ماموں نے مجھے پڑھایا. اور میرے ننیال جو تھے، نانا اور نانی، مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. انہوں نے ماموں کو خصوصی طور پر کہا، اور ماموں نے میرے پورے اخراجات اور ساری چیزیں ماموں نے اٹھائے. میرے باپ کے پاس شاید اتنا مسائل ہوتے، لیکن پھر بھی میرا باپ سخت جان انسان تھے، اور انہوں نے جو محنت کرنی تھی سو میرے اوپر کی. وہ بات اپنی جگہ پر. تو اس معاملے میں تو میں سیلف میڈ ہوں، اس لیے کہ میرا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ میں کوئی بڑی دولت یا ساری چیزیں میرے پاس تو نہیں تھی. تنگی بھی دیکھی، مشکل بھی دیکھا، سب چیزیں دیکھی. لیکن ایک چیز میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ میں کراچی سے فارغ ہو کر ادھر آیا تھا، تو اس کے بعد میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھا. حالانکہ میرا گھر کا ماحول اگر دیکھا جائے تو مجھے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہونے کے کوئی چانسز نہیں تھے. مجھے کوئی نہ کوئی نوکری کرنی تھی، مجھے کوئی ارن کرنا تھا، اور مجھے جو ہے نا اس طرح چلنا چاہیے تھا. لیکن میرا دماغ کبھی بھی اس چیز کو مانا نہیں، میرے ذہن نے کبھی مانا ہی نہیں. اور ان تمام مشکلات کو، چونکہ میں نے اپنے گھر والوں کے اوپر بھی بہت ظلم کیا ہے، اس لحاظ سے بہت زیادہ ظلم، خود پر ظلم کیا، اپنے والدین پر بھی ظلم کیا، اپنے بھائیوں پر. اس لیے کہ میں ان کی پراپر جو ہے وہ اپنا گھر نہیں بنا سکا. اچھا، ان کو فیڈ نہیں کر سکا، ان کو صحیح معنوں میں جو ہے ان کو جو پرورش کرنی چاہیے تھی، جو ان کو جو سپورٹ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. اس سے بھی بڑی بات یہ جناب عالی کہ میرا والد یہاں پر وفات ہوئے تو میں ہانگ کانگ میں تھا. اچھا، 2 مہینے بعد آ گیا. مجھے اس وقت چونکہ کمیونیکیشن کا نظام نہیں تھا، مجھے پتہ بھی نہیں چلا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اور وہ اسی طرح کے بہت سارے مسائل سے مجھے دوچار ہونا پڑا. لیکن یہ میں شروع دن سے میں جانتا ہوں کہ شیر قلعہ سے گلگت آنے کے لیے 30 روپیہ چاہیے تھا کرایہ. میں ڈاٹسن کے اوپر بیٹھتا تھا، میں گلگت آتا تھا. اس زمانے میں ریسٹ ہاؤس میں رہتا تھا. اچھا، اس زمانے میں ریسٹ ہاؤس، میرے ساتھ لڑکے ہوتے تھے، میرے ساتھ جو ہے نا وہ پوری ٹیم ہوتی تھی، سارے ایکٹیوسٹ تھے، اور پوری ایکٹیویٹیز ہم چلاتے تھے، اور جلسے کرتے تھے، جلوس کرتے تھے، جناب عالی احتجاج کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے. یہ اخراجات کہاں سے آئے، کس طرح آئے، کوئی سمجھ مجھے نہیں آ گئی اس وقت. پھر اس کے بعد پھر آگے بڑھا تو اور زیادہ مطلب انٹرنیشنل، مجھے اللہ کی یہ بہت بڑی دین ہے کہ میں ہانگ کانگ سے لندن تک تقریباً 10-12 ملکوں کا میں دورہ کر چکا ہوں. تو یہ ایک عام غریب اس کا بیک گراؤنڈ کے آدمی کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے. یہ وہیں ویر دیر از اے ول دیر از اے وے. میرے پاس ایک بیگ ہوتا تھا، اس پہ چائنیز میں نے لیا تھا، اس کے اوپر یہ لکھا تھا. جب تک وہ بیگ تھا چھوٹا سا تب تک میرا سفر تھا. وہ بیگ بھی پرانا ہو گیا، وہ میرا سفر بھی رک گیا. تو دیر از وہ یہ بات بالکل درست ہے. اچھا، دیر از اے ول دیر از اے وے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو تنگی بھی ہم نے دیکھی، مسائل بھی ہم نے دیکھے، لیکن اپنے حالات اور اپنی حیثیت سے بڑھ کے خرچے بھی کیے، دنیا بھی دیکھی،
اور مینٹین بھی کیا خود کو، یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ میں خود بھی میں اس چیز پہ بڑا حیران ہو رہا ہوں نا سر، کیونکہ میں کبھی کبھی ابھی بھی میں اس چیز سے نہیں نکلا ہوں. میں اٹکا ادھر ہی ہوں کہ ایک بچہ، اس گاؤں کا بچہ، نہ لائٹ ہوگی، نہ کوئی اور چیز ہوگا، نہ فیسلٹیز ہیں، اتنا بڑا سوچ رہا ہے. یہ تو بہت بڑی کرامات والی بات آپ نے کی.